قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود another ویڈیو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ قیامت کیا ہے اور ہم کس قدر غفلت میں ہیں، لیکن آج کا جو سوال ہے نا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کیا قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں؟ یہ سچ ہے یا کہ ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سچ یہ ہے کہ ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کچھ نشانیاں پوری نہ ہو جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نشانیاں آج ہم روزمرہ کی روٹین میں دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں ہیں اور ایک بڑی نشانیاں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ چھوٹی نشانیوں میں کیا کیا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ آتی رہتی ہیں، لمبے عرصے تک رہتی ہیں، انسان کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ سزا نہیں ہوتی ہیں، وارننگ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو ڈانٹ کر کہتی ہے، سدھر جاؤ ورنہ نقصان ہو جائے گا، یا ورنہ فادر کو بتا دوں گی۔ تو یہی جو ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی نشانیوں میں آتا ہے۔ تو اچھا، علم کا اٹھ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن غور کریں، آج کتابیں ہیں، ویڈیوز ہیں، علم ہر جگہ ہے، پھر بھی علم کہاں ہے؟ بات آ گئی ہے نا۔ حقیقت، علم موجود ہے لیکن علم ختم ہو چکا ہے۔ قرآن پڑھا تو جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے لیکن اپنایا نہیں جاتا۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت گہری بات ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا، سمجھا جاتا ہے لیکن اپنایا نہیں جاتا۔ تو علم ختم ہو گیا ہے نا۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ علم ختم ہو جائے گا۔ آج لگتی ہے بورنگ عالم کی باتیں، آج لگتی ہے بورنگ عالم کی بات، بن جاتی ہے ٹرینڈ کی بات، انفلوئنسر کی بات۔ سوری، یہ ورڈ ادا نہیں ہو رہا ہے، پر کہتے ہیں نا، وہی رہو جو آپ ہو۔ واقعی جو انفلوئنسر ہیں نا، ان کی باتیں ہمیں بہت دل پہ لگتی ہیں، بہت موٹیویشنل لگتی ہیں، لیکن جو عالم ہوتے ہیں ان کی باتیں ہمیں بورنگ لگتی ہیں۔ چھوٹی بات ہے پر بہت گہری بات ہے، اگر کوئی سمجھ سکے، اگر کوئی جان سکے، اگر کوئی مان سکے تو۔ علم وہ نہیں ہوتا ہے جو زبان پر ہو، علم وہ ہے جو زندگی بدل دے۔ اچھا دیکھیں، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خود کو سیٹسفائی رکھتے ہیں کہ میں نے آج تلاوت کی ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھیں کہ اس میں ہے کیا ہے۔ اچھا، سمجھنے سے بھی اگلا جو سٹیپ ہے نا، اس پہ عمل بھی کریں، اس کو اپنائیں بھی۔ اگر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل نہیں کریں گے نا، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ علم تو نہ ہوا نا، وہ بس ایک اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ تو جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جہالت کا بالکل عام ہو جائے گی، جہالت کا عام ہو جانا۔ جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ان پڑھ ہونا نہیں ہوتا۔ جہالت یہ ہے کہ غلط کو صحیح سمجھا جائے، صحیح کو پرانا کہا جائے۔ اگر آج کے دور میں، اس ٹائم میں اگر آپ دیکھیں نا، اگر آج کوئی حلال کی بات کرتا ہے نا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پرانے خیالات میں ہی آپ رہتے ہیں۔ کوئی صحیح پردے کی بات کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ بس بوڑھے ہی رہنا، تم مطلب ہر وقت ایسے ہی سوچنا، مطلب کہے گا کہ ماڈرن ہو جاؤ، اپنے ٹائم سے نکل آؤ، دنیا چینج ہو گئی ہے، مطلب ایسے لاجک دے گا کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب پردہ ہمارا اسلام ہے، اسلام نے ہمیں حکم دیا پردے کا، پر آج کے ٹائم میں نا پردے کو ایک ڈاؤن سمجھا جاتا ہے کہ ہائی سوسائٹی میں پردہ نہیں کیا جاتا، ہائی لوگوں میں پردہ نہیں کیا جاتا، پارٹی میں پردہ نہیں کیا جاتا، تو ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں جو پردے میں ہوتے۔ میں کہتی ہوں وہ لوگ واقعی جہالت میں جو پردے کو کچھ نہیں سمجھتے،
وہ لوگ واقعی جہالت میں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، پردہ کیا ہے؟ آپ مسلمان عورت تو تب کہلاؤ گی نا جب آپ پردے میں ہوگی، جب آپ کی نظر آپ پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے گی، تب آپ اللہ کی بندی، تب آپ مسلمان عورت، مسلمان گھرانے کی عزت دار عورت، ایک عزت دار باپ کی بیٹی کہلاؤ گی، ایک عزت دار بھائی کی بہن کہلاؤ گی، ایک عزت دار شوہر کی بیوی کہلاؤ گی جب آپ پردے میں ہوگی۔ پردے کا حکم تو ہمارے خدا نے بھی دیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید جو افضل چیز ہوتی ہے نا، جو سب سے پاک چیز ہوتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید، خانہ کعبہ، عورت۔ اگر عورت سمجھے اپنی مطلب مقام اپنا سمجھے نا، تو عورت میں کہتی ہوں کہ کہاں سے کہاں ہے، پر عورت اس ٹائم کی سمجھتی نہیں ہے۔ جھوٹے لوگ جو ہوں گے نا وہ لیڈر بن کے بیٹھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ سچے اور سچے لوگ جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ اور آج شور مچانے والا مشہور ہوتا ہے، دیکھ لیں، سچ بولنے والا بالکل خاموش ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اتنا زیادہ فیمس ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حق اکیلا رہ جاتا ہے اور باطل کے ساتھ کراؤڈ ہوتا ہے۔ یہ باتیں بہت گہری باتیں ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں یہی ہوگا کہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ اوپر جاتے جائیں گے، اوپر جاتے جائیں گے، اور جو ساتھ سچے بھی ہوں گے نا وہ بھی ایک ٹائم آئے گا دیکھ دیکھ کے ان کو، جن کے ایمان کمزور ہوں گے، دیکھ دیکھ کے وہ بھی چھوڑتے جائیں گے کہ ہمیں سچ بول کے کیا ملا ہے، ہمیں سچ بول کے کیا ملا ہے، وہ بھی یہ بات سوچیں گے۔ جن کے ایمان کمزور ہوں گے تو وہ بھی جھوٹ پہ لگ جائیں گے، جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ بھی غلط کاموں پہ لگ جائیں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا ایک ایماندار بندہ ہوگا جو محنت سے روزی کمائے گا، 2 وقت کی روٹی اسے صحیح سے نصیب نہیں ہوگی، وہ جب دیکھے گا کہ رشوت والا اچھے گھر بنا رہے، گاڑیاں لے رہے، کھلا عیش کر رہے، جس کا ایمان کمزور ہوگا نا تو وہ بھی رشوت پہ لگ جائے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ بولے گا چلو 2 وقت کی روٹی ہی صحیح پر عزت میں مل رہی ہے، حق حلال کی مل رہی ہے، تو وہ کبھی اس راستے پہ نہیں جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ثابت قدم رہو، اللہ کے آگے تم نے جانا ہے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ سچ ہمیشہ کم ہوتا ہے مگر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سچ بہت مضبوط ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے سچ۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، وقت کا پتہ نہیں چلا گا۔ ذرا سوچئے، بچپن میں دن کتنے لمبے لگتے تھے ہمیں، اور آج ہفتے گھنٹوں جیسے لگتے ہیں۔ وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلا سال کیسے گزر گیا۔ یہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ آج وقت ہے، سکون نہیں، سہولت ہے، برکت نہیں۔ کیوں برکت؟ کیونکہ برکت اللہ کے حکم ماننے سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم ماننے سے گھر میں سکون رہتا ہے۔ آج کل سکون نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اس دور میں نکل گئے نا، ان رنگینیوں میں نکل گئے جن کا ہم بلیک اینڈ وائٹ کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں ان مقام پہ چلے گئے ہیں نا جن کو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف چل رہے ہیں۔ تو وقت کی واقعی وقت میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ذرا سمجھے تو صحیح کہ قیامت کیا ہے۔ کہتے ہوتے ہیں نا دلوں پہ مور لگا دیے، ان کے دلوں کو کالا کر دیے، جو مطلب خود واپس نہیں آنا چاہتے ہیں، ان کو اور غفلت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اٹھو، اللہ سے معافی مانگو اپنے ان گناہوں کے لیے جن کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ مور لگ گئی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا تمہیں۔ ایک بار تو اس کی طرف لوٹ کے دیکھو، ایک بار تو اس سے اپنے دل کا حال بیان کر کے دیکھو کہ دنیا تمہیں کس طرح دھتکار رہی ہے، اپنے تمہیں کس طرح دھتکار رہے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک تمہیں کس طرح معاف کرتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا،
कल तुम बहुत पछताओगे कि मैं किस राह पे निकल आया हूँ, मैं किस राह पे चल पड़ी हूँ। वो वक्त वापसी का नहीं होगा। तब क़यामत बहुत नज़दीक है। सारी निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। उस वक्त फिर इतना इस्लाम फैलेगा दुनिया पे कि कोई कहेगा कि काश हम पहले अल्लाह की तरफ वापस आ जाते। पर उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ए मुसलमानों, लौट जाओ अल्लाह की तरफ। वो वक्त बहुत सख्त होगा। चीखें होंगी पर तौबा नहीं कबूल होगी। आवाज़ारी होगी, सजदे होंगे पर तौबा नहीं कबूल होगी। उस वक्त से डरो। उस वक्त से डरो कि जब तुम अपनी तौबा कबूल नहीं करवा पाओगे। और एक और बात, हराम का आम हो जाना ये भी क़यामत की निशानियों में से है। एक वक्त था जब हराम छुप कर किया जाता था बहुत छुप के, कहीं पर्दों में, 100 पर्दों में। पर आज प्राउडली किया जाते है। आज हराम सूद मजबूरी बन गया है। एंटरटेनमेंट, बेहयाई, स्मार्टनेस, धोखा और सबसे ख़तरनाक बात, दिल अब मलामत नहीं करता है। दिल नहीं बताता कि ये गलत चीज़ है। दिल अब मतलब पत्थर हो गए, दिल पे मोहर लग गई है। हराम अब खुलेआम खाया जा रहा है। किसी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, सबसे पहले अगर आप उन्हें कुछ रिश्वत नहीं दोगे ना, हराम नहीं दोगे, वो आपकी मतलब FIR पे काम ही नहीं करेंगे। वो 100 बातें ऐसी करेंगे कि बंदा खुद ही बेशर्म होके मतलब उठ के आ जाते हैं कि हम बस ऐसे ही गए थे। तो खुलेआम लिया जाता है हराम, खुलेआम सूद लिया जाता है। अब तो ये जो बैंक है ना, हर बैंक में सूद पे कर्जा लिया जाता है। मजबूर हो जाते हैं लोग कि हमारे पास पैसे नहीं है तो कर्जा लेके कुछ काम शुरू करें। तो ये देखें, खुलेआम सूद लिया जा रहा है, खुलेआम रिश्वत ली जाती है। तो ये अब आखिरी वक्त नहीं है तो क्या है? ज़रा सोचो। खुद अपने आप को, अपने दिल को मलामत में डालो कि ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं और क्या लेके जाएंगे? खुद को खुद बदलना है। खुद को अगर जब तक खुद नहीं बदलोगे तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम अपने खुदा को जाके क्या मुँह दिखाओगे? कभी ये सोचे कि अगर हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो गया तो हम क्या करेंगे? कभी सोचे कि अल्लाह अगर नाराज़ हो गया तो हम कैसे उसे मनाएंगे? हम कहते हैं ना कि दुनिया पे हमारा बॉस ना नाराज़ हो जाए, हमारा फलाना ना नाराज़ हो जाए, फलाना ना नाराज़ हो जाए, कोई सीनियर नाराज़ ना हो जाए। हम ऐसे-ऐसे काम कर रहे होते हैं। कभी सोचे कि अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या होगा? इस बात में बहुत गहरी बात है, अगर आप ज़रा सोच लें तो। अगर जिस दिन आप में ये एहसास पैदा हो गया ना कि अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो मैं क्या करूँगा? उस दिन तुम देखना, तुम दुनिया और आखिरत अपनी समेट लोगे। अल्लाह की नाराज़गी अगर तुम्हें नाराज़गी लगने लग गई ना कि अल्लाह नाराज़ हो गया तो मैं क्या करूँगा? यकीन जानो कि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो ये दुनिया के कामों से निकलो, मुसलमानों खुद को पहचानो। क़यामत की बेहिसाब निशानियाँ ज़ाहिर होगी। कहते थे ना कि मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों पे, मक्का के पहाड़ों पे सब्ज़ा नहीं है, तो सब्ज़ा उगा है वहाँ पे। अगर वो निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं तो फिर और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? उस दिन का कि जब आसमान लाल पड़ जाएगा, उस दिन का इंतज़ार है। उस दिन का इंतज़ार है कि जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, उस दिन का इंतज़ार है। खुदारा अपने आप को बदलो, अपनी नमाज़ पढ़ो, अपना सदका दो, तस्बीहात करो, तौबा करो, अल्लाह की राह में सदका करो, अपने माल को साफ़ करो, अपने माल को साफ़ करो, सदका करके अपने माल को साफ़ करो, अपने दिल को साफ़ करो, तौबा करके दिल को साफ़ करो। तौबा की तस्बीहात पढ़ो, रोज़ाना का मामूल बनाओ कि तुमने 1100 बार, 1200 बार, 2000, 3000 बार तौबा करनी है। जब तौबा करोगे तो तब तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी। तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज़ है, तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? कभी ये बात सोचिए? ज़रा सोच के देखो, दिल कैसा लरज़ के उठता है। अब सवाल ये नहीं है कि निशानियाँ आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी।
سوال یہ ہے کہ ہم نے خود کو بدلا یا نہیں بدلا۔ قیامت کی چھوٹیاں نشانیاں ہیں یا بڑی ہیں؟ یہ اعلان ہے، ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، واپس آؤ، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ نشانیاں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہو یا نہیں لوٹ رہے۔ بس میں سب سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، آمین۔ یا اللہ ہم دیکھ کر بھی اندھے نہ رہیں، یا اللہ ہم سن کر بھی بہرے نہ رہے، یا اللہ ان نشانیوں کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، نہ کہ حاجت۔ یا اللہ تو غفور و رحیم ذات ہے، ہم سے وہ کام کروا جو تمہیں پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کو کر کے تمہیں گناہ ملے گا، اس کو کر کے تمہیں ثواب ملے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اگر پھر بھی میرے بتانے کے بنا بھی تم اس راستے پہ چلتے ہو جو راستہ غلط ہے تو پھر گناہ گار تم خود ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے بتا دی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، زکوٰۃ کرو، یہ چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں، اگر پھر بھی تم نہیں کرتے ہو نا پھر تم غلط ہو۔ 5 دن میں 5 بار اللہ بلاتے ہیں اپنی طرف اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہمارا اپنا ہے، پھر ہم کس چیز کا اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تم نے یہ نہیں دیا تو یا اللہ ہمیں تم نے وہ نہیں دیا۔ اپنے آپ میں بھی تو جھانکو کہ تم کیا ہو، تو اپنے آپ میں جب تک نہیں جھانکو گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، نیکسٹ پارٹ اس کے آگے دوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ، ویٹ فار تھرڈ پارٹ۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی رہے اور ہم آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔